سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی جنگ ہے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کر لیا تھا کہ وہ ان کے موقف اور پالیسی کی حمایت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی بات فی الحال بھول جانی چاہیے۔ شہزادہ ترکی الفیصل کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے خطے کی سفارتی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سابق سربراہ MI6 جان ساورز کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ غیر ضروری ہے۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے کسی پیشگی حملے کا کوئی واضح خطرہ موجود نہیں تھا۔ جان ساورز نے کہا ہے کہ ایران میں اگر زیادہ سے زیادہ تبدیلی بھی آتی ہے تو اس کی صورتحال وینزویلا جیسی ہو سکتی ہے۔ ایران کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ کا سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر حملہ۔ امریکی آبدوز نے ایران کے بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ سری لنکا نیوی کے مطابق ایرانی بحریہ کے جہاز فریگیٹ ڈینا سے 87 لاشیں نکال لی گئیں۔ 32 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے بحری جہاز پر 180 افراد سوار تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ایران شکست کے دہانے پر ہے، ہم جنگ جیت رہے ہیں، امریکہ کا دعویٰ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ ایران کے خلاف فیصلہ کن، تباہ کن اور بے رحم انداز میں کارروائی کر رہا ہے۔ سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز کو آبدوز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ایرانی جنگی جہاز پر تقریباً 180 افراد سوار تھے۔ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے 2 ہفتے دور تھا۔ ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا لیتا۔ پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم ہو تو یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی قیادت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم جنگ میں بہترین جا رہے ہیں۔ ایران جنگ میں ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ 47 سال سے ایران میں قتل عام جاری تھا، اسے روکا ہے۔ اوباما کی ایران سے ڈیل بہت خراب تھی، 4 سال پہلے اس ڈیل کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بناتا رہا۔ اب ہم ایران کے میزائل سٹاک کو تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ پہلی مدت صدارت میں قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا۔ میں نے امریکی فوج کو بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ ایران پر حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کی قرارداد امریکی سینٹ نے مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ ٹرمپ کے ایران کے خلاف حملوں کے اختیارات محدود کرنے والی قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ 100 رکنی امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد ہوئی۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کے منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں پارٹیز کے سینیٹرز کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ ریپبلکن کے 53 اور حزب اختلاف ڈیموکریٹس کی 45 نشستیں ہیں، جبکہ 2 آزاد امیدوار ڈیموکریٹس کے حق میں ہیں۔